بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحبان ایمان مومن مومنات، اس ویڈیو میں 3 ٹاپک پہ بات کرنی ہے. 3 وظائف ہیں، 3 اعمال ہیں، 3 اذکار ہیں، 3 طریقے ہیں. جادو کے اثرات کو ختم کرنا ہو، زائل کرنا ہو، کیا طریقہ ہے، کیا عمل ہے، کیا وظیفہ ہے. ایک، اگر کسی کے ہاں تنگ دستی ہے، فقر ہے، غربت ہے، اس کا آسان سا کون سا حل ہے تاکہ تنگ دستی، فقر، غربت دور ہو. 2، اور تیسرا ہے تکالیف سے نجات کے لیے ایک عمل، وہ آپ مومنین مومنات کی خدمت مبارک میں بیان کرنا ہے. تو آئیے صاحبان ایمان مومن مومنات، سب سے پہلے آپ کی خدمت مبارک میں جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے ایک مجرب اور مؤثر عمل بیان کرنا ہے. وہ ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 سے لے کر 29 تک. اس کو 41 دفعہ کسی برتن میں پانی بھر کر، پانی رکھ کر سامنے پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس پانی پر پھونک مار دینا ہے، دم کرنا ہے، اور یہی پانی جس پر جادو ہو، گھر کے 1 افراد ہیں، 2 افراد ہیں، انہیں یہ پلا دیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی برکت سے، یعنی سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 سے 29 تک کی 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جب یہ پانی پر دم کر کے پئیں گے تو جادو کا، سحر کا، بندش کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ زائل ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے. اور دوسرا عمل ہے تنگ دستی، فقر، غربت کے خاتمے کا آسان سا. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب شاہ نجف علیہ السلام فرماتے ہیں، وقال علیہ السلام اذا املقتم فتاجر اللہ بالصدقہ. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ تنگ دست ہوں تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو. واقعاً یہ ایک سخت مرحلہ ہے کہ انسان ایک طرف سے تنگ دستی و پریشانی میں ہو اور پھر جو کچھ ہو وہ راہ خدا میں دے دے. تو صاحبان ایمان دیکھیے، در حقیقت تنگ دستی کے عالم میں جس قدر اس کے لیے ممکن ہے وہ راہ الہی میں دے دے. جس قدر انسان کے لیے ممکن ہو اتنا ہی دے، چاہے وہ ایک کھجور کا دانہ یا اس سے کم بھی کیوں نہ ہو. خوشحال زندگی میں دینا، اللہ سے تجارت کرنا شاید وہ اہمیت نہ رکھتا ہو جتنا ایک تنگ دستی کے عالم میں عطا کرنے میں، عطا دینے میں اہمیت اور فضیلت ہے. تو اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا تنگ دستی ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرو. تو جب بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اسے کسی بھی قسم کا کوئی خسارہ، نقصان نہیں ہوتا. تیسرا اور آخری عمل، سرور کائنات، ختمی مرتبہ، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ تکالیف سے نجات کے لیے، درد ہے، تکلیف ہے، اس سے کیسے آپ کو نجات ملے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت سورہ ناس کی تلاوت کرے وہ صبح تک اللہ کی پناہ میں رہے گا. اور یہ سورہ یعنی سورہ ناس کی تلاوت کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر تکلیف، ہر درد اور ہر آفت سے بچانے والی ہے. اور فرماتے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ سورہ شفا ہے، جو بندہ اس سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے. تو صاحبان ایمان، یہ چند ایک وظائف تھے آپ کی خدمت مبارک میں، حدیث کی روایت کی روشنی میں بیان کیا ہے. مومنین سے عرض ہے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل ناجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دے، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کارواں کی دعوت دیں اور
اس کارواں میں شامل کریں. جزاک اللہ.